اسلام کے نام پر عثمانی ترکوں میں سلطان سلیم نہایت بیدار مغز بادشاہ گزرا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب اس کو اقتدار ملا تو ایک طرف یورپ زبردست ترقی کے مقام کو پہنچ چکا تھا اور دوسری طرف ترکی تقریباً 2.5 صدی کے عروج کے بعد زوال کا شکار ہو کر یورپ کا مرد بیمار بن رہا تھا۔ ان حالات میں سلطان نے ترکی کو از سر نو طاقتور اور ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت سلطان سلیم کی زبردست مخالفت کی گئی۔ یہ مخالفت کرنے والے ملک کے علماء تھے۔ سلطان نے فوجوں کی جدید تنظیم کے لیے سنگین والی رائفلیں منگوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ کافروں کا ہتھیار ہے اور اس بنا پر اس کا استعمال حرام ہے۔ اس نے سپاہیوں کے استعمال کے لیے جدید طرز کی فوجی وردیاں بنوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ تشبہ بالنصارہ ہے اور تشبہ بالنصارہ سے ہم کو منع کیا گیا ہے وغیرہ۔ سلطان سلیم کے عمل کو بے دینی قرار دیا گیا اور یہ کہہ کر عوام کے اندر اس کے خلاف نفرت پھیلائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے اندر کافروں کے طریق رائج کر کے اسلام کو بگاڑتا ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام عطا اللہ افندی نے یہ فتویٰ دیا کہ سلطان سلیم قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے اور جو بادشاہ قرآن کے خلاف عمل کرے وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں۔ اس زمانے میں ترکی عوام پر علماء کا بہت اثر تھا۔ ان کی اس قسم کی باتوں سے سلطان کے خلاف زبردست شورش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ 1807 میں سلطان کو تخت سے معزول ہونا پڑا۔ ترک علماء جدید دنیا کی سرحد پر ہونے کے باوجود جدید تبدیلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اپنے خیال کے مطابق اخلاص سے مگر حقیقتاً سراسر نادانی کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ترک قوم 700 سال پہلے کی فضا سے نہ نکلنے پائے۔ سلطان سلیم کے بعد سلطان محمود نے 1826 میں دوبارہ عسکری تنظیم میں جدید طریقوں کو رائج کیا، مگر ترک عالموں اور درویشوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بدعت ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو فوج میں بھرتی نہ ہوں۔ اس قسم کے واقعات نے ترکی کی نئی نسل میں رد عمل پیدا کیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ 1908 میں نوجوانوں کی جماعت کے ہاتھوں سلطان عبد الحمید خان کا اقتدار سے بے دخل کیا جانا اسی اسلام بیزاری کا نتیجہ تھا جس نے بالآخر کمال اتاترک کے دور کو پیدا کیا۔